اس میں کوئی شک نہیں کہ سیلاب عذاب بن چکا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان پر امریکی ڈالروں کی برسات ہونے والی ہے۔ جہاں تک سیلاب کی صورتحال کا تعلق ہے، جس طرح سیلاب کی صورتحال ہے اس نے ہر کسی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بند ٹوٹنے سے جلال پور پیروالا مظفر گڑھ میں تباہی، بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا۔ ایک تو بارشوں کا پانی ہے اور دوسرا بھارت کی طرف سے پانی بھی چھوڑا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھارت پانی نہ چھوڑے تو کیا کرے، وہ پی جائے کیا۔ بہرحال بھارت کی طرف سے ایسا کر دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت سارے کا سارا پانی روک نہیں سکتا اور پاکستان کی طرف سارے کا سارا پانی اگر چاہے بھی تو بھیج نہیں سکتا، لیکن جو قدرت کی طرف سے پانی ہے وہ اس کا کیا کیا جائے، اوپر سے اس نے نیچے آنا ہوتا ہے اور اس میں بھارت اپنی بدبختی، کم بختی، اپنی کمینگی وہ ضرور داخل کر دیتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس میں بھی موقع پرست سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنے منہ اڈ لیے ہیں، منہ ٹڈ لیے ہیں کسر کے لیے، امداد کے لیے۔ جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا پاکستان کو سیلاب سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے مدد کرے۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بھی دنیا سے اپیل کر چکے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ یہاں پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے، وہ بھی دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ ہم کس طرح سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا ہماری مدد کرے۔ آگے چلنے سے پہلے عمران خان کے ٹویٹ پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی ان کی تحریک کے لوگ مدد کریں، جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے اور اپنے ٹویٹ میں کیا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں دلیری سے جرأت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عمران خان مزید اپنے ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسو منیر کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں، فیملی ممبران اور وکلاء تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے، 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آسو منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ آسو منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عمران خان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغانستان وہ جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہیں تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ صوبے کے عوام پہلے ہی سیلاب سے تباہ حال ہیں، اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھے گی۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔
پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اب اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب متاثرین کی امداد میں حصہ لیں۔ عمران خان آخر میں اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ ایک صحافی پر اسلام آباد میں تشدد ہوا ہے، جیل کے باہر علیمہ خانم سے وہ سوال کرنا چاہتا تھا۔ اس پر دو رائے پائی جاتی ہیں، لیکن ایک یہ متفقہ رائے ضرور ہے کہ یہ سارا کچھ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ دو رائے اس طرح سے پائی جاتی ہیں کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اس بندے کو باقاعدہ پلان کیا گیا تھا، یہ بندہ کیا لینے آیا تھا، یہ تو سپریم کورٹ کا رپورٹر ہے، یہ اڈیالہ جیل میں کوریج کے لیے آیا تو کیسے آیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک رپورٹر اگر چھٹی پر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرے بیٹ کے رپورٹر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اصل والا رپورٹر ہے جو اڈیالہ جیل کو کور کرتا ہے وہ اس دن ناموجود ہو اور ان کو بھیج دیا گیا ہو۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پلان کیا گیا تھا اور اس نے آ کے یہاں پہ جو سوال کیا، علیمہ خانم سے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلوچ کی طرف سے پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی سوال داغ دیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ صحافتی حلقے بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ پہلے ان کی بات سنیں، جو بھی بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے بعد آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے سوال کرنا ہو، لیکن وہ بھی تمیز کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ تو بات ہوگی ان کی تحریک انصاف کے یا تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے کہ یہ اس بندے کو پلان کیا گیا تھا صرف بدمزگی پھیلانے کے لیے، اور ایک دن پہلے جس طرح سے انڈا مارا گیا تھا یہ اسی کی ایک اور کوشش ہے، جس طرح سے انڈا پھینک کر ایک سازش کی گئی، علیمہ خانم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے اس بندے کو بھی پلان کیا گیا تھا۔ یہ تو تحریک انصاف اور ان کے حامیوں کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے ابھی سوال بھی نہیں کیا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا اس پر پل پڑے، اور اس کی سب سے بڑی وکیل بن کر سامنے آئی ہے آسمہ شیرازی صاحبہ۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے اس پر تشدد کیا گیا، اور اس کے سوال پوچھنے سے پہلے بلکہ پریس کانفرنس سے پہلے ہی اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر یہ بندہ وہاں پہ گیا تو اس کی طرف سے جا کے وہاں پہ بدتمیزی کی گئی، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو پھینٹی لگا دیں، آپ اس کو تشدد کریں۔ اگر ان کو ایک بھی تھپڑ پڑا ہے، ویسے تھپڑ پڑتا ہوا ان کو نظر تو نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی لیٹ گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی دو رائے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اگر اس بندے کو ایک بھی ٹھڈا پڑا ہے، ایک بھی تھپڑ پڑا ہے، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر اس کی طرف سے بدتمیزی کی گئی تھی، اگر اس کی طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا تھا، آپ اس کو پکڑتے پولیس کے حوالے کر دیتے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے پولیس اس کے ساتھ کیا کرتی، کیونکہ انڈے والی باری تو ان کی طرف سے ان خواتین کو گرفتار کرنے کا کہا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی خواتین ہیں۔ اسی طرح سے اس بندے کو بھی پکڑ لیا جاتا تو وہ اس کو بھی ہو سکتا ہے پولیس والے چھوڑ دیتے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے اگر تشدد کیا گیا یا کسی کی طرف سے بھی تشدد کیا گیا، جیسا کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان میں وہ بندے آ گئے تھے، ایجنسیوں کے بندے آ گئے تھے جنہوں نے تشدد کیا ہے، تو فوٹیج بالکل واضح ہیں، جو بھی بندہ اس میں قصوروار ہے، اور تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ رجیم کی طرف سے ہی ڈرامہ رچایا گیا ہو۔ بہرحال ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے، اگر اس بندے کو ایک بھی موقع لگا ہے، تھپڑ لگا ہے، اس کو دھکا لگا ہے، موقع جو بھی اس پر تشدد کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ پہلے بھی عمران خان سے سوال پوچھتے ہوئے بدتمیزی کر چکا ہے، جو بھی کر چکا ہے، لیکن یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس بندے کو آپ پکڑیں، اس کو پھینٹی لگا دیں، وہاں سے نکال دیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ علیمہ خانم کو مرغی کا انڈا پڑنے کے بعد سے کوئی صحافی کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انتہائی زیادہ نامناسب ہو، اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے تھے، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج وہاں پہ گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے علیمہ خانم کے ساتھ یکجہتی کے لیے سارے ایم این اے اور ایم پی اے کو جیل کے باہر بلایا گیا ہے۔ تو وہاں پہ آج عمران خان کی کیس کی سماعت بھی ہے، علیمہ خانم جائیں گی، ان کے وکلا جائیں گے، تو آج وہاں پہ یہ سارے لیڈر جائیں گے، ایم این اے جائیں گے، ایم پی اے جائیں گے، اور دیگر بھی جائیں گے، تو وہاں پہ آج پھر بدمزگی کا ایک خدشہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی انتظام کیا جاتا ہے یا پھر اپنے ٹونگڑوں کو چھوڑ کر وہاں پہ صورتحال کو مزید بدتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بات
ہم نے کی تھی کہ پاکستان پر ڈالروں کی برسات ہونے لگی ہے۔ کل ایک امریکی وفد پاکستان ہے، اس نے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ معدنیات امریکی کمپنیوں سے $50 کروڑ کے سمجھوتے ہو گئے۔ وفد کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی خبر کے مطابق امریکی کمپنی کا FWO سے اہم معدنیات پر معاہدہ ہوا ہے۔ $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ گویا پاکستان پر اس دور میں برسات ڈالروں کی ہونے جا رہی ہے جب پاکستان سیلاب میں شدید طور پر مبتلا ہے۔ تو یہاں پہ چلتے چلتے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے سیلاب زدگان کی امداد کی ضرورت ہے، پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے، اشرافیہ کی طرف سے دنیا سے اپیل کی گئی ہے، یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنی دولت بڑھانے کا، کیونکہ جس طرح سے امداد پاکستان آتی ہے، 2022 میں $11 ارب پاکستان آئے، کہاں پہ لگے؟ 2010 میں اتنی زیادہ امداد پاکستان میں آئی، کہاں گئی؟ اس کے بارے میں کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ 2010 کے سیلاب کے متاثرین آج تک امداد کے لیے، بحالی کے لیے منتظر ہیں۔ تو کیا اس طرح سے جو اپیلیں اب کی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی امداد آئے گی؟ تو کہاں جائے گی؟ یہ سارے کھابے کھا جائیں گے یا کیا ہوگا؟ جس طرح سے امریکی ڈالر پاکستان پر برسنے لگے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس حوالے سے بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ فوج کون ہوتی ہے، فیلڈ مارشل کون ہوتے ہیں کہ وہ معاہدوں کی بات کریں، وہ ملاقات کریں، وہ معدنیات کے حوالے سے امریکہ کو دعوت دیں۔ اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ باور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے، پاکستان میں کس طرح سے دو نمبری ہوتی ہے، پاکستان میں کس طرح سے وسائل کو لوٹا جاتا ہے، تباہی کر دی جاتی ہے، بربادی کر دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے $64 ارب کے سی پیک کے حوالے سے معاہدے ہوئے تھے چائنا کے ساتھ۔ اس موقع پر چائنا کا معاہدہ ہوا تھا پاک فوج کے ساتھ۔ یہ آپ ذرا ذہن نشین کر لیجئے ناظرین، پاک فوج کے ساتھ چائنا کا معاہدہ ہوا تھا، پاک فوج نے گارنٹی دی تھی کہ اس میں شفافیت ہوگی۔ تو پاک فوج کی گارنٹی انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، درختوں پر نوٹ لگنے لگیں، اس سے بھی قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی، کیونکہ یہ لوگ سارا کچھ لے کے، پہاڑوں کو بھی اٹھا کے، درختوں سے پیسے توڑ کے باہر لے جائیں گے۔ تو ضمانت انتہائی ضروری ہے کسی بھی منصوبے میں شفافیت کے لیے۔ اگر پاک فوج اس حوالے سے اندر آتی ہے، وہ معاہدوں کی ضامن بن جاتی ہے، تو پاکستان کی خوشحالی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو باقی یہ بات بھی ہم نے کرنی ہے کہ جس طرح سے لوگ آج کل سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی انتہائی ضرورت ہے، ابتدائی بنیادی ضرورت ان کا کھانا ہے، ان کا پینا ہے۔ وہاں پر حکومت کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے سارا کچھ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا ضروری ہے؟ جس طرح سے علاقے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، جانوروں کے لیے چارے کی انتہائی زیادہ کمی ہے، تو کسانوں کو یہ چاہیے، جو کسان بچ گئے ہیں، کہ وہ ان کے لیے چارے کا بندوبست کریں۔ توڑی ہے تو توڑی بھجوائیں، پرالی ہے تو پرالی بھجوائیں، ونڈا ہے تو ونڈا بھجوائیں، کھل ہے تو کھل بھجوائیں، جو بھی آپ، چوکر ہے تو چوکر بھجوائیں، جو بھی آپ بھجوا سکتے ہیں جانوروں کے لیے، مرغیوں کی خوراک کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ NGOs ہیں، بڑی بڑی NGOs بڑے بڑے شہروں سے جاتی ہیں، وہ انسانوں کے لیے خوراک کا تو بندوبست کرتی ہیں، لیکن جانوروں کی خوراک کے لیے اب بھی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے کسانوں کو، ذمہ داروں کو، جن کی فصلیں بچ گئی ہیں، جن کے گھر بچ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور ان کے جانوروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ چلتے چلتے بتا دیں کہ پاکستان کے پر ایک ایسا گاؤں بھی ہے، وہ اس کے حوالے سے ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ وہ اونچائی پر گاؤں تھا، بچ گیا، لیکن ارد گرد پانی ہے۔ تو ان کے جانوروں کے چارے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھارت جاتے ہیں، وہاں سے چارہ لے کے آ جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کسانوں سے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادھر رینجر ہے، ادھر بارڈر سیکورٹی فورس ہے، وہ کہتے ہیں کہ رینجر والے اور بارڈر سیکورٹی فورس والے وہ انسان ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جائیں، جو کچھ آپ کی ضرورت ہے وہ لے آئیں۔ تو ان کسانوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ جب وہاں پہ کوئی ایسی بحرانی صورتحال ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کو انسانی ہمدردی کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ چلے، رجیم والوں کو کالی یہ پابندی لگا دیں کہ کیوں یہ ادھر جاتے ہیں، اور رینجر والوں کو پکڑیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اگر ان کی طرف سے انسانیت دکھائی گئی ہے، بارڈر سیکورٹی فورس کی طرف سے اور ہمارے رینجرز کی طرف سے، تو حکومت کی سطح پر بھی ہمیں یہی امید ہے کہ وہاں بھی اور یہاں بھی انسانیت کے مظاہرے کیے جائیں گے۔ لیکن مودی کی انسانی دیکھ لیجئے کہ پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا، تو اس پر مزید بھی پانی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔